دوستو شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور اس کی بنائی گئی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا، اور اس کا انجام کیا ہوا، اور پھر کس طرح ملک الموت نے دردناک طریقے سے اس کی روح قبض کی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سابز وائس کے معزز ویورز کو السلام علیکم۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا۔ اس غرور میں انہوں نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ یہ لوگ اپنی بادشاہت میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ پھر بھی یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے، تو تب اللہ تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان لوگوں کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو ایسی عبرت ناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ دوستو، ان خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبخت لوگوں میں شداد بھی تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش ہو گیا۔ دوستو، شداد اس قوم کی نسل سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے جیسی قوم نہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد پیدا ہوئی۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بلند و بالا ٹیلے تھے، اور احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم ہو گئے اور یہ باغی ہو گئے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد جو اس قوم کی نسل میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا اور یہ 2 بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور دوسرے کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور اس طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ شداد ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اس کی بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو زیر کر لیا تھا۔ چنانچہ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے شداد سے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سن کر شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟
ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کے کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ باز نہ آیا۔ چنانچہ اس وقت شداد نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ چنانچہ شداد کی تیار ہونے والے اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور جواہرات بھی لگائے گئے۔ اس نے اپنی اس بنائی ہوئی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دیں اور دنیا جہان کے خوبصورت پودے اور پھول بھی لگوا دیے، اور اس جنت کو ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا گیا۔ قوم عاد چونکہ پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے میں ماہر تھی اور شداد کی سلطنت میں یہ کام عروج پر تھا، چنانچہ ریت کے ان بلند و بالا ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے اور ان بلند ستونوں پر بڑی بڑی سونے اور چاندی کی عمارتیں بنا دی گئیں۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس جنت کو تیار نہیں کر لیا جائے گا اس وقت تک وہ اپنی جنت میں قدم بھی نہیں رکھے گا۔ چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی اور شداد اپنے محل کے اندر بے صبری کے ساتھ جنت کا کام مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال کا عرصہ لگا۔ 12 سال کے اندر جب یہ جنت مکمل تیار ہوئی اس وقت شداد کو جنت کے تیار ہونے کا پیغام پہنچایا گیا۔ چنانچہ شداد جنت کے تیار ہونے کا پیغام سن کر خوش ہوا اور اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر جنت کی طرف نکل پڑا۔ چنانچہ شداد ابھی جنت کے دروازے کے باہر پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ شداد اس شخص کو دیکھ کر پہچان گیا، اپنی فوج سے کہنے لگا یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس وقت شداد کی فوج نے اس سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ تو اس وقت شداد نے کہا یہ ملک الموت ہے جو کہ میری روح قبض کرنے آئے ہیں اور مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس وقت شداد نے ملک الموت سے عرض کیا کہ مجھے صرف میری جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تجھے تیری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت کے سامنے بہت رویا، گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی ساری جنت زمین کے اندر دھس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بہت سمجھایا، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پہ غرور کا پردہ پڑا ہوتا ہے، چاہے شداد ہو یا شدید، اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا کر ڈرانے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے، تو حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عاد پر خوفناک آندیاں مسلط کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی خوفناک آندھیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں، یہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے چاندی کی عمارتوں سمیت زمین کے اندر دھسا دی گئی اور غرق کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر دردناک عذاب نازل فرمایا کہ اس قوم کا نام و نشان ہی نہ رہا۔ بلند و بالا محلات ایک ریت کے صحرا کے اندر تبدیل ہو گئے۔ قوم عاد کے اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح زمین کے اندر دفن کر دیا کہ وہاں پر صرف اور صرف ریت کے ٹیلے بچے اور کسی بھی چیز کا نام و نشان نہ رہا۔ دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام کیا اور لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور سے دور رکھے اور عاجزی و انکساری سے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔